اللہ کے راستے میں جانا جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں 2 عنوان قائم کیے: خروج النساء، اور عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اور عورتوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا. ایک ہمارا ساتھی بیچاروں سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو مرکز کے ایک عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یوں لکھا ہے عورتوں کا جماعت میں نہ نکلنا، عنوان قائم کیا حضرت صحابہ میں، اور یہ لکھا خروج النساء. کیا مطلب؟ تکبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، نکلنا نہ نکلنا. تو بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات، شرائط کے ساتھ نکلنا جائز اور بغیر شرائط کے ناجائز اور حرام ہے. میرے بزرگوں اس امت کے ابھی ایک بڑے عالم گزرے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، ام المدارس، دارالعلوم دیوبند کے. ان کی تفسیر ہے ہدایت القرآن، ہدایت القرآن کی تفسیر ہے. سورہ توبہ کی تفسیر میں، سائحون کی تفسیر میں لکھا ہے جس طرح صحابہ کی صفت سائحون ہے اللہ کے دین کے لیے پھرنا، اسی طرح صحابیات کی بھی صفت ہے سائحات. پھر آگے لکھا کہ دور نبوت میں عورتوں کے نقل و حرکت سے دنیا میں عورتوں میں ایک انقلابی دین آ گیا تھا، انقلابی دین. اس لیے لکھا ہے آگے کہ 77 کلومیٹر ہمارے یہاں تو اور زیادہ شرائط، انہوں نے لکھا 77 کلومیٹر بغیر محرم کے بھی جا سکتی. اس لیے میرے بزرگوں ہمارے یہاں تو مستورات کا خروج میرے بزرگوں شرائط کے ساتھ ہے. اللہ نے جو منع کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ سے منع کیا کہ جاہلیت کا پھرنا، یہود و نصارہ کی عورتوں کی طرح پھرنا، مجوس اور غیر ایمان والوں کی عورتوں کی طرح، تبرج کہتے ہیں بن سور کے نکلنا، فیشن کے ساتھ نکلنا. علماء نے لکھا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ عورتیں ایسے پردے کے ساتھ نکلے، اس طرح پردے کے ساتھ نکلے. مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی انگلی کے پوروے کے ناخن بھی نظر نہ آئے، ایسا کامل پردہ ہو، بغیر محرم کے کوئی نہ نکلے. شرعی محرم، اور شرعی محرم کے لیے بھی میرے بزرگوں دوستوں چند شرائط. پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جانے کے لیے اگر بیرون ملک ہے تو کم سے کم خواتین کا 2 چلہ اندرون لگاؤ. بیرون جانے کے لیے جو اس کے ساتھ محرم ہو وہ محرم، پہلی شرط کہ اس کا 3 مرتبہ 4 ماہ یہاں لگ چکا ہو، خود وہ شادی شدہ ہو اور باشرہ ہو. پھر 2 مہینے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ نکل سکتا ہے. اسی طرح چلنے میں جانے کے لیے جو شرط ہے کہ مستورات کا کم سے کم 3 سے روزہ اور 1 عشرہ لگا ہو، مستورات بھی شادی شدہ ہو، اور جو اس کے ساتھ مرد ہو وہ بھی محرم ہو. بہتر یہ ہے کہ شوہر ہو اور وہ بھی 4 ماہ لگایا ہوا ہو، باشرہ ہو. میرے بزرگوں یہ شرائط، اگر بیٹا ہے تو وہ شادی شدہ ہو. عشرے میں جانے کے لیے خواتین کے لیے کہ مستورات کا شادی شدہ ہو اور کم سے کم 3 مرتبہ سے روزہ لگا ہو. جو مرد ہے وہ مرد وہ بھی شادی شدہ ہو، باشرہ ہو، اور کم سے کم چلہ ضرور لگا ہو مردوں کے ساتھ. میرے بزرگوں باشرہ ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو ایک مسلمان عورت کو، پردہ نشی عورت کو ایک یہودی اور نصرانی لے کے جا رہا ہے. دیکھنے میں کہیں سے کہیں تک نہیں لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے. یہ کون مسلمان ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں سنت اس لیے نہیں ہے کہ چلو سنت ہے کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں. مشکات شریف کی روایت ہے سنتوں کے چھوڑنے والے اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، ملعون.
ملعون، ایسا لباس پہننا، ایسا لباس میرے بزرگوں جس سے غیروں کی مشابہت ظاہر ہوتی ہو. یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، روایت میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کر لیا وہ انہی میں سے ہوگا نہیں بلکہ ہو گیا. جب شرط پائی گئی تو مشروط، جب شرط ہے تو مشروط ہے. اب یہودیت اور نصرانیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پہلے مشابہت چھوڑو، ان کا لباس چھوڑو، ان کا حلیہ چھوڑو، تب آؤ گے. ورنہ اس کے بغیر میرے بزرگوں دوستوں ہم یوں سمجھے کہ جائز جائز جائز، دین کا معیار جائز اور ناجائز پر نہیں ہے. دین کا معیار تو میرے بزرگوں اتباع سنت پر ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم یوں دیکھتے دیکھ لو حرام ہے یا نہیں، ہم وجہ تحریم دیکھتے ہیں، اور صحابہ میرے بزرگوں یوں دیکھتے تھے دیکھو سنت ہے کہ نہیں، سنت ہے تو اختیار کر لو، سنت نہیں ہے تو چھوڑ دو. میرے بزرگوں سنت چھوڑنا منکر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، منکر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، ایک آدمی دیکھنے میں مسلمان نہ ہو، مسلمان نہ دکھے، یوں کہ جی ظاہر کیا دیکھ رہے ہو باطن دیکھو. میرے بزرگوں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے. تو ظاہر میں دیکھنے میں یہودی نصرانی دکھائی دے گا، اندر بھی یہودیت نصرانیت داخل ہو جائے گی. آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اسے روک نہیں سکتے. میرے بزرگوں دھواں ظاہر دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دھواں اندر داخل نہ ہو. ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے، حلق کے راستے سے وہ اندر جاتا ہے. کھانسی اٹھتی ہے، مرچ جل رہی ہو اور کسی کو کھانسی نہ اٹھے کہ ظاہر میں اندر تھوڑی ہے. نہیں میرے بزرگوں دوستوں ایسا نہیں ہے. وہ تو جو آدمی جیب میں شراب رکھ کے چلے گا، ایک نہ ایک دن وہ شراب تو اندر اترے گا، اسے پیے گا. جو ظاہر میں حلیہ بنا رکھا یہودیت اور نصرانیت مجوسیت، اور میرے کو دیکھو یوں کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ تو ظاہر ہے، باطن میں اترے گا وہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا. مشابہت علماء نے لکھا ہے، علماء نے کہ وہ مرد ملعون ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. عورتوں کی مشابہت، یہ نہیں کہ پورا مرد عورت ہو جائے تب ملعون، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہلکا سا عورتوں والا کنگن بھی پہن لیا، کان میں بالی لگا لیا، میرے بزرگوں وہ اللہ کی لعنت میں داخل ہو گیا. اسی طرح کوئی عورت اگر مردوں کی مشابہت اختیار کر لے، علماء نے لکھا ہے کہ خام مردوں والا جوتا ہی پہن لیا، کپڑا تو بہت دور کی بات، مردوں کی طرح اگر بال بھی کٹا لیا تھوڑا سا بھی، اس لیے لکھا علماء نے کہ تھوڑا بال کٹانا بھی عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے. انہیں کے فیشن کے نام پہ جو چاہو کر لو، وہ عورت بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، ملعون ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گھر کی خواتین بے پردہ عورتوں سے اس طرح پردہ کرتی تھی جس طرح مردوں سے پردہ ہوا کرتا ہے. میرے بزرگوں یہ نہیں کہ ہماری عورت ہے کوئی بات نہیں، پردے کے ساتھ علماء نے لکھا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ہم نے یوں بنا رکھا کہ چلو چہرہ چہرہ. میرے بزرگوں چہرہ جائز ہے، جائز ہے. جس شریعت نے پیر کو زمین پر زور سے مارنے سے منع کر دیا کہ جو پازیب پہنی ہوگی اس سے آواز نکلے گی، اس کی آواز ظاہر ہوگی، اس آواز کا پردہ ہے. تو میرے بزرگوں دوستو جو چہرہ مرکز فتنہ ہے وہ اس کا کھولنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کوئی یوں کہہ دے قرآن حدیث میں چہرہ کھول ڈھکنے کی کوئی دلیل تو ہے نہیں. میرے بزرگوں کوئی اپنے باپ کو مارے، لاٹھی مارے، جوتا چپل مارے اور یوں کہ قرآن و حدیث میں تو اف کرنے سے منع کیا گیا، مارنے سے تھوڑی منع کیا گیا. کیا کہے کہ اللہ نے کہا ہے ماں باپ کو اف مت کہو، لیکن مارنے سے تو اللہ نے نہیں کہا، منع نہیں کیا کہ مت مارو.
دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے؟ میرے بزرگوں، جب قرآن نے اونچے ہیل کی چپل پہننے سے جسے ٹک ٹک کی آواز آتی ہو منع کر دیا، تو پھر چہرہ ڈھکنا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی پردے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، حج کے موسم میں عورتوں کا چہرہ کھولنا میرے بزرگوں فرض ہے، فرض حالت حرام میں۔ فرماتی اس حالت میں بھی لاکھوں کے مجمع میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اجنبی نے دیکھ لیا ہو۔ ایسے بھیڑ میں حج کے موسم میں جس میں چہرہ کھولنا فرض، فرماتی جب کوئی آتا تو اپنے گھونگھٹ گرا دیتے۔ اس لیے کسی حال میں عورتوں کے لیے بے پردگی جائز ہے ہی نہیں میرے بزرگوں۔ اس لیے پردے کے ساتھ نکلنا عشرے کے شرائط میں یہ سب۔ روزہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مرد ہو محرم ہو، شرعی محرم۔ محرم کون ہے وہ علماء سے معلوم کر لیں میرے بزرگوں۔ اور 3 دن جو مستورات ہو وہ بھی شادی شدہ ہو، جو مرد ہے وہ شرعی محرم ہو۔ 5 جوڑوں کی جماعت ہوگی اندرون کے لیے، روزہ سے لے کر چلے تک۔ بیرون کے لیے میرے بزرگوں 4 جوڑوں کی جماعت ہوگی۔ اس طرح ان شرائط کے ساتھ ہمارا نکلنا ہو، ایسے کامل برقعے کے ساتھ جس برقعے میں کوئی بناوٹ نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہلکی چمکی بھی لگا دی، کوئی ستارہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ برقع نہیں ہے، وہ تو فیشن ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا بازاری برقعے جو بازار میں بک رہے ہیں لا کے پہنا تو ہو گیا برقع۔ نہیں میرے بزرگوں، وہ برقع ہے ہی نہیں، وہ تو فیشن ہے۔ ایسا نہیں کہ برقعے کے لیے برقعے کی ضرورت ہو۔ ایسا سیدھا سادہ کپڑا، ایسا سیدھا سادہ جس میں جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے وقت بہت پریشان کہ میرا جنازہ اٹھے گا، لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا، کہ فاطمہ اتنی بڑی تھی، ایسی تھی۔ حضرت اسماء نے سن لیا، کہنے لگی پریشان نہ ہو، میں حبشہ سے آئی ہوں، وہاں دیکھا عورتوں کا جنازہ اس طرح اٹھتا ہے کہ چاروں کونے پر لکڑی گاڑ دیتے، اوپر سے پردہ ڈال دیتے، پردے کے ساتھ جنازے کو قبرستان میں پہنچا دیتے، یہاں تک کہ جب قبر میں بھی اتارا جائے، قبر میں تو پردے کے ساتھ اتارا جائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ وصیت کی تھی، وصیت کہ میرا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھانا۔ اس کے بعد سے علماء نے اسی کے بعد سے سارے یعنی مستورات اور صحابیات کا جنازہ اسی پردے کے ساتھ اٹھنے لگا، ورنہ اس سے پہلے معمول نہیں تھا میرے بزرگوں۔ اس لیے یہ نہیں کہ یہ جائز۔ ہمیں اس محنت کے ذریعے امت سے بے پردگی کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے خواتین کا نکلنا اور نکل کر امت کی خواتین، آپ ملکوں کا جا کر دیکھیں ملکوں کا کیا حال ہے۔ ابھی پرانوں کو مولانا سنا رہے تھے، مولانا فرحان صاحب، وہاں کے حالات کہ وہاں کے مسلمان عورتوں کا کپڑا کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے غیر ایمان والے دیکھ لیں تو ان کو شرم آئے، یہ حال ہے میرے بزرگوں۔ ان ملکوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ ابھی تو ارتداد نہیں ہے، سب سے پہلا جو ارتداد داخل ہوتا ہے معاشرے میں وہ میرے بزرگوں لباس کے راستے سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ایسا ٹائٹ لباس، چست لباس جس سے جسم کی حیت ظاہر ہو، وہ لباس ہے ہی نہیں، وہ ستر پوشی ہے ہی نہیں۔ ایسا تنگ لباس میرے بزرگوں آپ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ایسا جانور نہیں ملے گا۔ اکثر جانوروں کے کھال چھپے ہوئے بال سے، ان کے کھال دکھائی نہیں دیتی، کیا کہیں گے کپڑا پہنے ہوئے وہ ستر پوشی ہے، ساری دنیا کہے گی ننگے۔ تو صرف کھال کا چھپانا ستر پوشی نہیں ہے، حیت جسم کا چھپانا، جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، یہ ستر پوشی ہے، اسے پردہ کہتے ہیں۔ ان پردوں کے ساتھ میرے بزرگوں دوستو ہمارا نکلنا ہوگا۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو دوسری بنیادی اور اہم کام، جو جماعتیں ہمارے یہاں آئے ان جماعتوں کو ہر گھروں میں ٹھہرانا۔ مومن کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جن گھروں میں جماعتوں کا قیام نہ شروع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا، مدینہ کے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا، جا کر انہوں نے 1 سال محنت کی، چند مہینے میرے بزرگوں ایسا ماحول بن گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے
تو ہر گھر کا ہر مسلمان مرد و عورت یہاں تک کہ بچیاں میرے بزرگوں استقبال کے لیے کھڑی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا کہ ماہ بدر کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا، اب ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے۔ میرے بزرگوں ہر آدمی اللہ کے نبی کی اونٹنی کا لگام پکڑا کہ یا رسول اللہ اب ہمارے یہاں ایسا نصرت کا ماحول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹنی یہ معمورہ، اللہ کی طرف سے معمور، ایسے چھوڑ دو۔ ایسے گھر میں قیام کیا جس گھر میں میرے بزرگوں، یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا گھر، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جس گھر سے باطل نکالنا چاہ رہے ہیں، جس علاقے سے، جس دیار سے، وہاں دو بنیادی کام کرنے ہیں۔ ایک تو ہر گھر میں جماعتوں کا قیام اور دوسرے ہر گھر میں تعلیم کا نظام۔ آپ دیکھیں بدر میں تھوڑی دیر کے لیے فرشتے آئے تھے، بدر کا سارا باطل ختم ہو گیا، سارا باطل۔ جن گھروں میں روزانہ فرشتوں کا نزول ہوگا اعمال دعوت کی برکت سے، اس گھر میں کوئی باطل باقی رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اعمال دعوت اور اعمال عبادت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو گھروں سے باطل اور علاقوں سے باطل نکالنے کے لیے ہمارا ہدف ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں جماعت کا قیام۔ میرے بزرگوں قیام کے بہت لمبے چوڑے شرائط نہیں کہ ایسا کھلا گھر ہو اور ایسا گھر ہو۔ میرے بزرگوں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں پیر پھیلا کے سو جاؤں، آپ سجدہ کر لیں۔ آپ میرے پیر پر تھپکی دیتے تھے، میں اپنا پیر سمیٹتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ اتنے چھوٹے مکان میں ساری دنیا کو دعوت دے رکھی تھی کہ ہمارے یہاں کر قیام کرو، ہمارے یہاں کر دین سیکھو۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے مکانات بھی میں قیام ہوں۔ یہ نہیں کہ اٹیچ باتھ روم پھر جماعتوں کا قیام ہوگا۔ جن بستیوں میں، جن کالونیوں میں، جن علاقوں میں میرے بزرگوں بڑے گھر نہیں ہے، اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، وہاں کی خواتین، میرے بزرگوں وہاں کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ہم شرائط میں الجھے ہوئے۔ میرے بزرگوں ابھی برکت میں کاغذی سن رہا تھا، ایک علاقے میں جماعت پہنچی، اس نے خود دیکھا کہ وہاں کی ایک عورت کو جلا دیا۔ کیوں جلایا؟ کہ وہاں انہیں معلوم نہیں، غیروں کے ماحول میں ایک دو گھر ہے، کوئی انہیں دین جا کر بتایا نہیں، دین سکھایا نہیں، کوئی سمجھایا نہیں، مرنے کے بعد جلا دیا کرتے۔ مسلمان عورت کو جلایا گیا۔ ہم نے یہ شرائط لگا دی کہ یہ میرے بزرگوں ایک شرط ہے، کوئی اپنا گھر دے دیا، پردہ نہیں، ہم پردے کا نظام خود ہی بنا لیں گے، ہر ایک کے پاس اپنی چادر ہے، اپنی چادر لگا لیں۔ میرے بزرگوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایوب تم اوپر رہ جاؤ، میں نیچے رہ جاؤں گا، یہ نہیں کہ پہلے پورا گھر خالی کرو پھر ہمارا قیام ہوگا۔ میرے بزرگوں کوئی اپنا گھر دے دیا، شرائط پورے ہو گئے، اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جماعتوں کا قیام کرائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز میرے بزرگوں ہر گھر میں تعلیم۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے بھائی پیاس سب کو لگی، کیوں مجمع کو بکھیر رہے؟ مجاہدے سے سننا چاہیے میرے بزرگوں، جو بات مجاہدے سے سنی جائے گی، ہمارا کام ہی مجاہدے کا ہے، مجاہدے سے ہدایت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تعیش کے نقصوں سے کفر پنپتا ہے، تکلیفیں اٹھانے سے اسلام پنپتا ہے۔ میرے بزرگوں ہر گھر کی تعلیم، ہر گھر کی تعلیم میں بنیادی کام اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ کیا کام کرنا ہے کہ ہر گھر میں قرآن کا حلقہ اور ہر گھر میں حدیث کا حلقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں کوئی دارالبنات نہیں، آپ دیکھیں گے صحابہ تو مسجد میں آ کر سیکھتے تھے، خواتین کہاں سیکھتی تھی؟ گھروں کا ایسا ماحول